سجاد ہے سجاد سجاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے سامنے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں سیاسی اور فکری حالات کیا تھے۔ اس دور میں امام علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ فکری حالات کہ جو خراب ہو رہا تھا معاشرہ، اس کے برخلاف کوئی ایسا کام کرنا کہ پھر سے اسلام کے صحیح افکار زندہ ہو سکیں۔ بنی امیہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو اسلامک تعلیمات سے دور کیا جائے اور اہل بیت کی امامت اور ان کی ولایت سے دور کیا جائے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو دوبارہ اسلامی اصولوں سے نزدیک کیا جائے اور اپنی امامت سے ان لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے جو سب سے پہلے کام انجام دیا وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے ایسے خراب ترین حالات میں کہ جہاں پر ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگانے سے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا، قید کر لیا جاتا تھا، لوگ نظر نہیں آتے تھے، امام نے دعا کا سہارا لیا اور امام نے اس دعا کے سہارے سے تعلیمات اہل بیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ وہ دعا کہ جو ہمارے نزدیک مہجور ہو جاتی ہے، ہمیں صرف دعا بنام دعا نظر آتی ہے، امام علیہ السلام نے اپنے اس 35 سالہ دور امامت میں اس دعا کو معارف اسلامی کو زندہ کرنے کا ایک مرکز قرار دے رہے ہیں۔ توحید آپ کو اس دعا میں مل جائے گی، نبوت، امامت، قیامت، معاد، اخلاق کی تمام چیزیں اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے اس دور میں جہاں لوگ اس سے دور ہو رہے تھے، امام نے دعا کے سہارے سے اسے دوبارہ زندہ کرنا چاہا۔ لہٰذا یہ دعا صرف ایک پروردگار عالم سے گفتگو نہیں بلکہ پورا اسلام اس میں سمویا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو جس طرح سے کل حشر کے میدان میں قرآن یہ دعویٰ کرے کہ مجھے مہجور چھوڑ دیا گیا، کہیں یہ دعائیں جو معارف اہل بیت کا خزینہ ہیں یہ بھی کل کو دعا کریں اور خدا سے شکایت کریں کہ مجھے مہجور کر دیا گیا۔ جن میں سے اگر دعاؤں کی طرف صرف اشارہ کیا جائے تو آپ سمجھیں گے کہ امام علیہ السلام نے کس طرح سے اس دور میں، اس بد اخلاق ترین دور میں کسی بھی چیز کی اخلاقی چیزوں کی رعایت نہیں کی جا رہی تھی، امام نے کیسے ان مفاہیم کو لوگوں تک پہنچایا۔ سب سے اہم امام علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ۔ انسان 35 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، عمر کے آخری مرحلوں میں ہے، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے اس صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا بھی مکمل پڑھی ہو، یا ہم نے صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھا ہو، یا دعائے ابو حمزہ صومالی کہ جو ایک طولانی مناجات ہے لیکن پورا احکام اسلامی کے معارف کا خزانہ ہے۔ ان دعاؤں میں امام علیہ السلام نے، اگر آپ ان دعاؤں کو مجموعی طور پر نگاہ کریں تو آپ کو ایک چیز جو ہر جگہ نظر آئے گی وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ یعنی دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ وہ لوگوں پر سیاسی اور فکری حوالے سے اس قدر رعب بٹھا دے کہ لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے دعاؤں کے ہر فقرے میں محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج کے بتایا کہ اگر تمہیں اخلاقی زاویوں سے، اسلامک اعتبار سے بہتر ہونا ہے تو صرف ایک در ہے، در اہل بیت، جس سے نزدیک ہو کے تم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہو۔ دوسرا، اس دور کے خواص، یہ بات تھی عوام کی کہ عوام پر ایک رعب عمومی چھا گیا تھا۔ دوسرا، امام علیہ السلام ان خواص کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو مشہور تو تھے لیکن دنیا پرستی اور دنیا طلبی کی وجہ سے ظلم کے خلاف بولنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ان دعاؤں میں کبھی زہد کی تعلیم دی، کبھی اسراف سے بچنے کی تعلیم دی، کبھی تشرف سے، کبھی اشراف گری سے۔ وہ تمام اخلاقی برائیاں جو اس دور میں پائی جا رہی تھیں، جن برائیوں کی وجہ سے خواص بھی ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے تھے، امام علیہ السلام نے ان فقرات کو بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ دیکھو تمہاری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ مثلاً صلوات کے بعد، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات کے بعد امام کیا فرماتے ہیں ایک دعا میں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبلغ بایمانی اکمل الایمان، کہ مجھے اکمل ایمان تک پہنچا دے۔ اکمل ایمان یعنی اگر انسان بغیر ایمان کے ہے
تو وہ اس ہوا میں موجود پتے کی طرح ہے جسے ہوا کہیں بھی کسی بھی طرح لے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس ایمان ہے تو بڑی سے بڑی آندھیاں چلنے لگیں، وہ با ایمان انسان ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہے۔ اور اسی کے فوراً بعد امام نے فرمایا وَجْعَلْ یقینی افضل الیقین، یعنی ایمان کے بعد کا مرحلہ یقین کا ہے۔ وہ دور کہ جہاں پر لوگ بے ایمان ہو چکے تھے، یقین ختم ہو چکا تھا، امام علیہ السلام خدا پر ایمان اور خدا پر یقین کی تعلیمات دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ پر ایمان ہے اور اللہ پر یقین ہے تو پھر تمہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 20 کا یہ عالی ترین جملہ، امام فرماتے ہیں وَأَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ۔ انسان کے پاس اگر عمر نہ ہو، زندگی نہ ہو، سب کچھ بیکار ہے۔ امام عمر کی دعا کر رہے ہیں، کس مرحلے پر؟ امام کہہ رہے ہیں خدایا تو مجھے عمر عطا فرما جو تیری اطاعت میں خرچ ہو۔ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، لیکن اگر میری یہی عمر شیطان کی چراگاہ بن جائے فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ انسان کو امام علیہ السلام اس دور میں زندگی اور موت کا کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ کی اطاعت میں زندگی ہے تو بسر ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ شک ہونے لگے کہ یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن گئی ہے تو میری زندگی سے بہتر میرا مر جانا ہے۔ اسی نعرے کو امام حسین نے اس طرح سے بیان کیا فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا۔ اللہ کی اطاعت میں حیات بھی عزت اور سربلندی ہے، لیکن اگر یہی حیات ظالمین کے سائے میں ہو اور اس کی مددگار بن جائے تو سوائے خفت اور ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔